میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادیہ النصیحہ وقال السلام۔ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ماشاءاللہ عزیز مفتی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی روشنی ڈالی قرآن پاک سلسلے میں۔ اس حق ادا نہیں کی ہو رہا، امت جو ہے آج کل اسے اجتناب کر رہی ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ اس کا نام لو، ادب سے لو۔ باری تعالیٰ نے سکھایا کیسے ادب ہوگا، باری تعالیٰ نے سکھایا اس کا نام ادب سے لو۔ قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن عظیم ادب سے نام ہے۔ قرآن حکیم بھی ہے، مجید بھی ہے، کریم بھی ہے۔ یہ اس کا نام لو، عظمت سے لو۔ تلاوت سے متعلق عرض کروں کہ تین فائدے جو ہیں، ایک تو دیکھ کے پڑھو گے، تین فائدے۔ زبان نے تلاوت کی، آنکھوں نے زیارت کی، کانوں سماعت کی، تین فائدے ہو گئے۔ زبانی پڑھو گے، دو فائدے، زبان نے تلاوت کی، کانوں سماعت کی۔ تو کچھ میں نے اس سے عرض کیا تو الحمدللہ کئی لوگوں نے فرمایا کہ میں نے ایک قرآن پاک دیکھ کے پڑھتا ہوں، ایک زبان میں پڑھتا ہوں۔ کوشش کرو، اس کی زیارت ہوگی، اس کے شعائیں تمہیں آنکھوں میں نور پیدا ہوگا۔ اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے، عظمت ہونا چاہیے۔ میرے شیخ مولانا قدو کو اس تھا قرآن پاک سے، کوئی قرآن پاک غلط نہیں پڑھے۔ ادب ظاہر بھی باطنی دونوں چیزیں اس کے اندر۔ آج قرآن پاک کا ظاہری ادب نہیں کرتے، اکثر دیکھا میں نے بڑے مراکز کے اندر ایسے ہی میں رکھے رہتے قرآن پاک۔ اس کی تجدید کرا دو، اس کے اندر جو ہے کہ اسی طرح کو دفن کر دو، وجدان سہا دو، اس کا ادب کرو۔ اصلاح سے بات عرض کرنی، چونکہ مطلب اصلاحی بھی ہے اور ہم لوگ جمع بھی ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک طبیعت، ایک شریعت۔ اور طبیعت بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی، شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ ایک کو فوق رکھا ہے، کوئی تحت کرتا ہے۔ شریعت پہ چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، طبیعت پہ چلو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ طبیعت کے جو ہے تم اس کے نکھار کیسے پیدا ہو، اس سے اللہ و تعلق قائم کرو۔ یہ خانقاہی نظام ہے۔ آج پوری دنیا میں علم دانی ہے، داری نہیں ہے۔ علم تو آگے، علم حاصل کرتے برائے سند اور مطالبہ برائے عمل۔ جو بھی علماء کرام ہیں، برائے سند نہیں برائے عمل، بس یہ عملی کرنا ہے اس پر۔ اسی لیے تو علماء کرام خاصی گزارش ہے، جتنا سیکھو پڑھو تو عمل بھی کرو، اوروں کی اشاعت بھی کرو۔ اس میں نے بھی عرض کیا کہ تبلیغ کہتے ہیں اشاعت دین کو، تبلیغ کے معنی اشاعت دین کو۔ یہ کون کرے گا؟ علماء کرام۔ علماء کرام کہاں مدارس سے آئیں گے؟ دین کو مقدم کرو، بس کام بن جائے گا۔ آج وہ منمانی کرتے ہیں اور روزانہ صبح شام تک اپنا جائزہ لیں کہ میری زندگی کس نحو گزر رہی ہے، طاعت پر یا غفلت ہے، دو ہی حال ہے۔ اگر طاعت پہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، مالک کرم ہو گیا، اور غفلت پہ تو توجہ کرو۔ کسی کا نام خانقاہی نظام، کسی اللہ تعلق قائم کرو گے تو تم کو رغبت بھی ہو جائے گی، گناہ سے نفرت بھی ہو جائے گی۔ تو گناہ چھوڑو، طاعت پہ لگو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج امت جو ہے اسی میں مبتلا ہے، نہ تو عمل کرتی ہے نہ گناہ چھوڑتی ہے۔ پورے عالم میں آگ لگی ہوئی کہ عرب کے عجم، سنتیں پامال ہو رہی، کیسی ہم لوگ سننی ہے؟ کھلم کھلا وہ قوم نون یہود و نصارہ، اس نے پوری محنت کی، کامیاب ہو گئی۔ آج ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، اور تین چیزوں میں انہوں نے محنت کی، کامیاب ہوا۔ معقولات، مشروبات، ملبوسات، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، پوری قوم اس چلی گئی۔ اسی طرح اس سے بچو۔ ابھی جو انہوں نے فرمایا کہ جنت علی زبان کے بارے میں نیا واقعہ، مدینہ منورہ میں ایک خاتون ہے، ڈاکٹر ہے، علی گڑھ سے انہوں نے میتھمیٹکس پی ایچ ڈی کیا۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ آپ نے عربی کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم نے انگریزی کیوں نہیں پڑھی؟ اب بچے جو جواب ہے سے وہ ہوتی شرمندہ ہو گئی کہ دیکھیے میرا ملک عربی، میرے نبی عربی، میرا قرآن عربی۔ وہ خاتون شرمندہ ہو گئی کہ واقعی میں بات تو صحیح کہی۔ آج ہم مسلمان ہو کے بالکل قرآن پاک کو صحیح بھی نہیں پڑھتے، اور وہی چلا روایتی قرآن پاک۔ اس کو توجہ ہونا چاہیے کہ ہماری نماز درست ہو جائے، سنت باقی قرات ہونا چاہیے۔ کچھ تو صحیح کر لو، کتنی غلطی کرتے ہیں لوگ، چونکہ سیکھا نہیں انہوں نے۔ یہاں پر باقاعدہ نظام بھی ہے، تھوڑا وقت نکال کے، چاہے 5 منٹ صحیح، 2 منٹ صحیح، ایک حرف اصلاح کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مسجد جو ہے یہ بیت اللہ کا ٹکڑا ہے، عظمت سے، اور
यहाँ अदब रखो, ये नहीं कि इधर तुम्हारे पास फिर रहे, कलाम भी ऐसा करो जो नाफे हो। तो जो वक्त गुजर गया उसके तो तलाफी का इस्तग़फ़ार कर लिया, मैंने हक़ अदा नहीं किया। आपने मुझे मौका दिया, सेहत दी, दौलत दी, इज़्ज़त दी, लेकिन मैंने वक्त ज़ाया किया। अब जो बाकी वक्त है अल्लाह आप ही मुझे गुमराह न कीजिएगा, मुझे जो है महरूम न कीजिएगा। ये दुआ मांगना चाहिए। तो जब इसकी एहतराम करोगे तो क़ल्ब में नूर पैदा हो जाएगा। जब नूर होगा तो तासे रग़बत होगी, गुनाह से नफ़रत होगी। ये बात अभी सुनाएंगे। एक मैंने अरीज़ा लिखा है, एक बहुत बड़ी बांग्लादेश में इज्तिमा है, तो चंद मारूज़ा उसमें पेश किए हैं, वे आपको सुनाते हैं। हमारी चलो